تک بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بچپن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا، تو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کے والد امجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی آپ کی وفات، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ یتیم پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 6 مبارک ہوئی، 6 سال کی ہوئی، تب پھر آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کی تربیت اور پرورش خواجہ دادا عبد المطلب نے کری، بڑی شفقت اور مہربانی سے پالا۔ لیکن آپ 8 ہی سال کے تھے، یعنی ابھی ماں کا سایہ سر سے اٹھے ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے، آپ 8 سال کے ہوئے تھے کہ ایسے وقت میں دادا عبد المطلب کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد اب آپ کے چچا ابو طالب ہیں، اب آپ کی پرورش چچا ابو طالب کے حوالے ہوئی، آپ ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ اس دوران آپ جو ہے بکریاں بھی چراتے تھے لوگوں کی۔ تو ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا پہلا سفر کرا۔ ایک دفعہ ابو طالب جو ہے اپنا تجارتی سامان لے کر کے شام جانے لگے، ملک شام، تو آپ کو بھی ساتھ لے لیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو آپ چچا کے ساتھ لپٹنے لگے، تو چچا ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے 12 سال تھی۔ راستے میں جب وہاں ملک شام پہنچے، راستے میں بصرہ پہنچے، بصرہ ملک شام نہیں، بصرہ پہنچے، تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس نے دیکھ کر آپ کو پہچان لیا، اس کا نام تھا بحیرہ راہب۔ اس نے جو ہے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور دیکھ کر ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب اپنا کام جلد ختم کر کے آپ کو واپس لے آئے۔ ہوا یوں تھا کہ میں مختصراً طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، بلکہ تفصیل اس کی ہے کہ جو ہے آپ نے مقام بصرہ میں جو ہے قیام کرا ابو طالب نے، اور وہاں پر بحیرہ راہب کے گھر گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، کیونکہ آپ کم سن تھے، اس لیے جو ہے آپ جو ہے وہاں مہمان نوازی میں چلے گئے۔ لیکن بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا اور دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بادل جس کے اوپر سایہ کیے ہوتے ہیں وہ تو نبی ہوتے ہیں، وہ پیغمبر ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اس نے فوراً جو ہے کہا ابو طالب اپنے بھتیجوں کو اندر بلائے۔ جب آپ کو اندر بلایا گیا، بحیرہ راہب نے اپنی گود میں آپ کو بٹھالا اور آپ کے ہاتھ کو چیک کرنے لگا، آپ کے مہر نبوت کو دیکھنے لگا، تو فرمایا یہ تو پیغمبر آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے جو ہے اپنی تورات میں پڑھا ہے، ہم نے جو ہے اپنے تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، یہ وہ نشانیاں پوری ہو رہی۔ تو فوراً جو ہے ابو طالب سے کہا دیکھو ان کو مکہ واپس لے جاؤ، ورنہ ملک شام میں یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے، جانی نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے ابو طالب نے اس بحیرہ راہب کی، عیسائی کی گفتگو مان کر فوراً مکہ اس نے واپس کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، بری باتوں سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے اس حالت میں گزرا ہے کہ آپ کے ارد گرد ہر طرف برائیاں رہتی تھیں، ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن آپ بہت شرمیلے تھے، نیک تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، ہر قسم کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے، کھیل تماشوں اور میلوں ٹھیلوں سے پرہیز کرتے تھے، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس سے، بت پرستی کو آپ بہت برا سمجھتے تھے، آپس کی لڑائیاں اس قدر ہوتی تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپس کی لڑائیوں سے بھی دور رہتے تھے۔ ایک دفعہ قریش اور ایک دوسرے قبیلہ قیس اعلان کے درمیان جو ہے لڑائی چھڑ گئی، 2 قبیلوں میں لڑائی چھڑ گئی، اسے حرف فجار کہا جاتا ہے۔ آپ کو مجبوراً اپنے چچاؤں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جانا پڑا، لیکن آپ لڑائی میں صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے تھے وہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑا دیتے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں شوخی اور ضد نام کو نہ تھی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے بچا کرتے تھے، اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ ہر طرف بت پرستی، شرک و بدعت، ہر طرف جو ہے ایک خدا کے ساتھ جو ہے نہ جانے کتنے بتوں کی عبادت ہوتی، پوجا ہوتی، اور اس کے علاوہ وہ خرافات اور ہر طرف برائیاں، لڑائی جھگڑے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بری رہے۔ پھر اس کے بعد تجارت کری آپ نے، تو شام کے پہلے سفر سے واپس آ کر کے آپ تجارت کے کام میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی اور آپ نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ ہی اختیار کیا۔ ویسے بھی قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ تجارت اور سوداگری ہی تھا، لیکن یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن رکھا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا اور کس طرح تجارت کری اور کہاں گئے۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا